إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون احباب گرامی، ذی وقار علماء اسلام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس ضلع جھنگ میں خدمات علماء اہل حدیث اور خصوصاً قاری القرآن، عالم با عمل، صاحب زادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمہ اللہ، ان کی خدمات یہ شہر جھنگ جس شہر میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جنہیں محدث کہوں، قائد ملت، شہید ملت، علامہ احسان الیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کا بہت ہی گہرا دوست کہوں، مصنف کتب کثیرہ کہوں، حضرت علامہ مولانا عبد الرشید حنیف جھنگوی رحمت اللہ علیہ، خطیب اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا فاروق شاکر صاحب رحمہ اللہ، کتنے علماء اہل حدیث، علماء دین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضرات، پوری ملت اسلامیہ میں، پوری رب زمین پہ کعبے کے رب کی قسم ہے، جہاں جہاں کوئی اہل حدیث مناظر ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، عالم ہے، معلم ہے،
طالب علم ہے، قاری القرآن ہے، نعت خوان ہے، کوئی بھی کسی بھی زمین کے خطے پہ رہنے والا، الحمدللہ الحمدللہ ہر فرد، اہل حدیث کا ہر بچہ، ہر مرد، ہر جوان، ہر بزرگ اور ہر میری بیٹی، ماں اور بہن اپنی اپنی طاقت کے مطابق توحید و سنت کا پرچار کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کی خدمات بھی ملک لکھ رہے ہیں، جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، اور سارے ساتھی آگے ہو جائیں، سٹیج کے قریب آ جائیں، جلدی ہو جائیں، اٹھ کے آگے آ جائیں سمجھدار بھائیوں۔ قصہ مختصر میں اب اپنی گزارشات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قائد پنجاب ہمارے محترم حضرت علامہ یونس آزاد حافظہ اللہ، ان کی موجودگی میں میرے بھائیوں اس قسم کی پروگرام کی مبارک مجلس حاضہ کے جو میزبان ہیں، خطیب پاکستان قائد جنگ حضرت علامہ مولانا بدر نصیر سلفی صاحب، سماجی مذہبی رہنما مولانا عبد الباسط جنجوا صاحب، حافظ انعام الرحمن صاحب، چودھری اسلم آصف جٹ صاحب، عبد المنان آصف صاحب، قاری محمد رمضان مدنی صاحب، اور خصوصاً اللہ جن کو چن لے، میرے بہت ہی پیارے بھائی اور میرے دوست مخلص ساتھی چودھری محمد کاشف قدوس صاحب، اور جھنگ والوں، اللہ مال دیتا ہے، لوگ موج مستی کرتے ہیں، چودھری کاشف قدوس کو رب نے مال دیا، وہ عظمت صحابہ، خدمات علماء اہل حدیث کے جلسے کرواتا ہے۔ یہ شان رب جس کو دے دے، یہ مقام رب جس کو دے دے، چودھری محمد کاشف صاحب، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے صدیق کی صداقت کے لیے۔ آواز نہیں آیا تمہارا؟ تمہارے پاس زبان ہے تو بولو۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اہل جنگ، علماء جنگ، چودھری کاشف قدوس صاحب صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی سخاوت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، عرش والے نے تمہیں چن لیا ہے کہ تمہارا مال دین پہ خرچ کرائے گا، صحابہ کی عصمت کے دفاع پہ خرچ کرائے گا، علماء کی خدمت پہ خرچ کرائے گا، اور یہ مال آپ کے بقیہ مال کو بڑھائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، اور میری دلی دعا ہے محترم چودھری کاشف قدوس صاحب، اللہ آپ کی آل اولاد سے بھی کوئی محدث پیدا کر دے، کوئی حافظ پیدا کر دے، کوئی عالم پیدا کر دے، کوئی مقرر پیدا کر دے، کوئی عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار پیدا کر دے۔ حضرات،
میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا شان صحابہ، حضرات گفتگو عرض ہر حرف پہ غور کیجئے۔ لفظ صحابی جو ہے صحابی، یہ اس کی جمع ہے صحابہ۔ اس کی جمع کیا ہے؟ صحابہ، اصحاب۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ چن لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، اور جسے رب چن لے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، ملاقات کر لے، کلمہ پڑھ لے، جان نثار بن جائے، تابعدار بن جائے، ماشاءاللہ وفادار بن جائے۔ یہ لفظ صحابی محنت سے نہیں ملتا، لفظ صحابی راتوں کو جاگنے سے نہیں ملتا۔ یہ صحابی کا جو تمغہ ہے، عہدہ ہے، یہ کسبی نہیں، یہ وہبی ہے، یہ محنتوں سے نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اونچی کہو، میں نے کیا بولا؟ اللہ کا، اونچی بولیں، کیا نہیں بولا؟ تمہارا آواز نہیں آیا۔ تم کو ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو نہیں آ رہا۔ سب کو آ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جن کو آ رہا ہے۔ آ رہا ہے؟ نہیں اردو سمجھ آتا تو پھر اپنا پشتو میں بات کروں۔ میں نے کہا پشتو میں بات کرتا ہوں۔ اردو سمجھ آ رہا ہے؟ آزاد صاحب بھی فرماتے ہیں اب آزاد ہی ہیں، اردو بولیں، اردو آزاد زبان ہے۔ حضرات یہ وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کائنات کے رب نے، اللہ نے روئے زمین پہ کائنات میں سارے انسانیت کو دیکھا، ساری انسانیت میں جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، محبوب لگا، اللہ کی نگاہ قدرت میں اچھا لگا، اس کو محمد بنا دیا ہے۔ ابھی تمہارا آواز نہیں آیا، تھوڑا آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، اور آگے ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ۔ انتظامیہ نے پہلا خطاب اس لیے رکھا کہ آپ جاگ جائیں، جاگ جائیں، زمانہ آپ کے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ دنجوہ صاحب توجہ ہے؟ اللہ نے محمد بنا دیا، جو 14 طبق میں، 7 زمینوں میں، 7 آسمانوں میں، روئے زمین پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان، سمندروں کی تہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، کعبہ کے رب کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ کا جوڑ بھی کوئی نہیں، توڑ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند آیا، اس کو نبی بنایا، نبی نہیں نبیوں کا نبی بنایا، اور ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ پھر انبیاء کے بعد میری جو سادہ گفتگو ہے، میں اصول حدیث سیاستہ، بخاری، مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ پوری دنیا میں انبیاء کے بعد جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، جن کے دل کھرے تھے، اوپر سے بھی سچے تھے، اندر سے بھی کھرے تھے، جو وفادار تھے، جان نثار تھے، تابعدار تھے، عقیدت مند تھے،
نبی کا ساتھ دینے والے تھے، اسر میں، یسر میں، خزاں میں، بہار میں، سردی میں، گرمی میں، راتوں میں، غاروں میں، دن میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، شراق میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، فتح مکہ میں، مدینے میں، ہیرا میں، سور میں، حضرات قبا میں، شیب ابی طالب میں، دار ارقم میں، کعبہ کے رب کی قسم ہے جہاں جہاں مصطفیٰ کی تلیہ لگی وہاں نبی کے یاروں نے وفا کی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جاؤ محمد کے صحابہ جیسا کردار لے کے آؤ، میں تمہیں ہدایت یافتہ جماعت میں شامل کر لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اہل حدیث۔ ہم کو ناری نہیں چاہیے، ہم کو نعرہ چاہیے، نعرہ۔ قاری صاحب کو ٹیٹ سا نعرہ مارو، ٹیٹ سا۔ نعرہ تکبیر، کھڑا ہو کے ذرا، کھڑا ہو کے نعرہ مار ذرا، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے۔ شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہائے، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ مجھے صحابہ سے شان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ خدمات علماء اہل حدیث کانفرنس ہے، مجھے جھنگ کے اس علاقے میں شیخ پورے کا ایک اللہ کا ولی یاد آ گیا ہے۔ نام کیا ہے؟ مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری، گج وج کے کہو رحمت اللہ علیہ۔ علماء کی خدمات، علماء پابند سلاسل ہوئے، علماء کو لٹکایا گیا، علماء کے پاؤں باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے، 11 غنڈوں نے علماء پہ تشدد کیا۔ میرے موبائل میں میرے پاس خود حضرت حافظ شیخ پوری رحمہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میرے پاس موجود ہیں۔ میرا موضوع کیا ہے؟ شان صحابہ، اور میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ادھر ہی راستے میں کبھی دائیں بائیں مڑنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے 11 غنڈوں نے، 11 بندوں نے، 11 بدماشوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں بند کیا، میرے پاؤں باندھ دیے، میرے ہاتھ باندھ دیے۔ جنجوا صاحب میری طرف دیکھیں، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے۔ محترم علامہ یونس آزاد صاحب، آپ تو ان کو بخوبی جانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ پاؤں باندھ دیے، ہاتھ باندھ دیے، مارا، تشدد کیا، دل کمزور ہوا، اتنا مارا، اور مارتے مارتے مجھے حافظ شیخ پوری صاحب کے الفاظ یاد ہے۔ ایگل کا لال رنگ کا پین تھا، ایگل کا، میری گردن پہ پسٹل رکھا، میرے سینے پہ خنجر رکھا، مجھے بہت مارا۔ کہنے لگے ارے سنا دوں، کہہ دوں، ارے کہہ دوں تو پھر دم ہے بولو گے، جھنگویہ بولو گے۔ میری گردن پہ پسٹل رکھا، سینے پہ خنجر رکھا، میرے ہاتھ میں لال رنگ ایگل کا پین پکڑایا،
سامنے سفید ورقہ رکھا. محترم چودھری کاشف قدوس صاحب، آپ اگر سن رہے ہیں آپ بھی سنیں، غور کریں کون علماء کن کے تذکرے خدمات کے. میرے ہاتھ میں قلم پکڑایا، سفید کاغذ رکھا، کہنے لگے عبداللہ شیخو پوری لکھ، ابو بکر جنتی کوئی نہیں، عمر جنتی کوئی نہیں، عثمان جنتی کوئی نہیں. حافظ صاحب فرماتے ہیں 11 کے 11 غنڈوں بدماشو، عبداللہ کی ایک جان ہے، 1000 جانیں مل جائے یکے بعد دیگرے صدیق کی صداقت پہ قربان کر دوں گا، ہاتھ تڑوا لوں گا، مگر میں عبداللہ نہیں لکھ سکتا کہ ابو بکر جنتی نہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان ہے، عبداللہ شیخ پوری کا اعلان ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. خدمات بیان کرنا کوئی آسان ہے؟ اللہ کی قسم علماء کی قدر کر، علماء کی عزت کر. میں شان صحابہ کا موضوع لے کے چلا. حافظ صاحب کو کہنے لگے لکھ ابو بکر جنتی کوئی نہیں. فرمانے لگے ظالمو مرت سکنا، مگر میں میرے ہاتھ عبداللہ دے ہاتھ ابو بکر نو جہنمی نہیں لکھ سکتے. اس کا مطلب ہے لکھوانے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے، لکھوانے والا، پابند سلاسل کرنے والا، کوٹھڑی میں بند کرنے والا، اس کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر جنتی نہیں، مار کھانے والا، قربانیاں دینے والا، بم کے دھماکوں سے چھلنی ہونے والا، خنجر کے وار سے زخمی ہونے والے کا عقیدہ ہے ابو بکر کل بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے اور قیامت تک جنتی ہوگا. کہنے لگے دی زبان کٹو. میرا منہ کھولا، میری زبان پکڑنے لگے. پھر کوئی بولا یار اس طرح کرو، میری زبان کٹ دیو. حافظ صاحب فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے کال ملائی. کس سے کال ملائی؟ رب سے کال ملائی. اللہ اگر آج عبداللہ شیخ پوری دی زبان بخش دیویں تے ساری زندگی تیرا قرآن سناواں گا. یہ ہے خدمات، یہ ہے خدمات. روٹی اچھی نہیں ملی، میزبانوں نے ہماری قدر نہیں کی، یہ خدمات نہیں. پیسہ تھوڑا ملا، بعد میں فون کھڑکا دیا، یہ خدمات نہیں. حضرات پانی ٹھنڈا نہ ملا، چائے دودھ پتی نہ ملی، تھوڑا پانی مل گیا، گلے شکوے. علماء تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. دیکھ ہمارے اسلاف کو کعبہ کے رب کی قسم ہے جن کی توجہ ہم وقت اللہ کے قرآن کی خاطر، مصطفیٰ مدینے والے کے فرمان کی خاطر تھی. میری رب نے دعا سنی، زبان بچ گئی. ظالموں نے میری داڑھی موڑ دی. عبداللہ حافظ رحمہ اللہ کی داڑھی موڑ دیتی تے میری داڑھی منڈل لگے تے میری اکھاں میں جو اتھروں ڈگے. توجہ ہے کائنہ؟ میری آنکھوں سے آنسو نکلے. کہنے لگے کیوں روتے ہو؟ جواب سننا. کوئی فیکٹری پہ قبضہ نہیں ہوا، کسی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں ہوا، کسی زمین پہ قبضہ نہیں ہوا. اللہ کی کبریائی کی قسم، مومن کے لیے تو نماز پراپرٹی ہے، مومن کے لیے تو داڑھی پراپرٹی ہے، مومن کے لیے تو عقیدہ توحید بہت بڑا خزانہ ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں، شہید تو مجھے ہونا چاہیے تھا. عبداللہ دی اج داڑھی پہلے شہید ہو گئی، میرے کو نمبر لے گئی ہے. اللہ اکبر. حافظ صاحب فرماتے ہیں فیصل آباد کے اندر مولانا
عبد الوکیل احمد پور شرقیہ والے جو بیت اللہ حرم میں درس قرآن دیتے ہیں، فیصل آباد میں آئے، ان دنوں میں یہ واقعہ ہوا اور کہنے لگے فیصل آبادیوں کو میں نے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ حافظہ اللہ سے ملنا ہے، اب تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے ان سے ملنا ہے۔ میں ملا، عبدالباسی صاحب اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، یہ ویڈیو، یہ تصویریں، یہ فیس بک، یہ میرا نام، یہ تیرا نام کچھ بھی نہیں، رب راضی ہو جائے تو رب خوابوں میں اپنے محبوب کی زیارتیں کروا دیتا ہے۔ آج میرا نام نہیں سٹیٹ گیا، اس کا نام نہیں آیا، کارکن ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں۔ پہلا بیان اس تقریب کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حق ادا کرنا چاہتا ہوں، رب کی توفیق سے طالب علم ہوں تاکہ اس جان بن جائے اس تقریب، اس مجلس، اس کانفرنس کا میرا بیان، میری چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو جان بن جائے، آخر تک دعا تک جان بنتا رہے۔ کہنے لگے مولانا عبد الوکیل احمد پور شرقیہ والے، میں بیت اللہ حرم میں سویا ہوا تھا۔ نہیں بولتے سارے، نہیں بولتے۔ کیا مسئلہ تمہارا یار، تم بولتا کیوں نہیں ہے؟ تم چپ ہوتا ہے، دشمن بولتا ہے، اور جب تو بولتا ہے اللہ کی قسم دشمن غاروں میں چلا جاتا ہے، دشمن کو جرأت ہی نہیں کہ وہ بولے جب تم بولتا ہے۔ بولا کر، علماء کال دیں، فون کریں، فلاں چوک میں آؤ، برادری سمیت پہنچا کر اللہ کی قسم یہی دین کی خدمت ہے، یہی دین کا دفاع ہے، یہی اصحاب پیغمبر کا دفاع ہے۔ مولانا فرمانے لگے میں حرم میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر میں نے حافظ صاحب اللہ کے رسول کی کبھی زیارت نہیں کی تھی، آپ کی بدولت میں نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ جگانا چاہتا ہوں، جب تک ابھی دل کو تسلی نہیں ہو رہی، جب تک فوراً 100/100 سبحان اللہ نہیں بولو گے۔ سبحان اللہ سے میری شان میں کوئی نہیں، یہ رب العالمین کی صفت ہے، تمہارے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ جا کے بیٹھو۔ اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کی دائیں جانب ابو بکر ہے، حضور کی بائیں جانب عمر ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آقا حافظ عبداللہ شیخو پوری دی داڑھی من دیتی ہے، انہا رافضیہ نے تلوار نل انہاں دے سر قلم کر دے وہاں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میں حافظ عبداللہ شیخو پوری کے لیے جنت کا پیغام لے کے آیا۔ جنت کا پیغام لے کے آیا۔ پھر حافظ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے صوفیو، اے نہ کہنا عبداللہ شوخیہ پہ امار دائے، اے میں نو رب نے نعمت دیتی، میں بیان کر رہا کہ صحابہ دا دفاع تو کر، اللہ دی قسم ہے محبوب خدا خواب میں آ کے تجھے جنت کی بشارتیں دے گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور دوسرا مقام فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا
فقد اهتدوا۔ او میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، او پاکستان والو، عرب والو اور عجم والو، امیرو غریبو، بادشاہو وزیرو، او مسلمانوں مومنو سن لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بھی، تم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چل کر آؤ گے، فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے پاک نبی کے سارے صحابی ہدایت یافتہ ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے بے وفائی نہیں کی۔ کیوں جی آزاد صاحب، کوئی ایک ہے؟ کسی ایک صحابی نے بھی؟ کون صحابہ؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تذکرے ہیں تو میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صحابہ۔ متقین نہیں بولا، متقین، متقین، اللہ ان کے دل صاف کر دے، یہ بولے متقین۔ تمہارا آواز میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جائے، متقین، ہاتھ کھڑے کر کے، متقین، متقین۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، تم نے ہاتھ کھڑا کر کے اونچی صحابہ کہنا ہے، کہو گے؟ سٹیج والوں، آپ کو بھی عوام دیکھ رہی ہے، آپ کو بھی عوام دیکھ رہی ہے، آپ ماشاءاللہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، آپ قیادت کر رہے ہیں، عوام دے، آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا ہے۔ آپ حاضر بیٹھے ہیں؟ ھدی للمتقین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب کچھ مجھے تسلی ہوئی کہ میرا سفر، میرا آنا اللہ قبول فرمائے۔ ھدی للمتقین، مل کے ایک زبان میں مل کے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون، بولو بولو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہاتھ کھڑے کر کے شرماؤ نہ، جو نبی دے یاراں دا یارے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کے، جڑا غدار ہے او بے شک ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ غدار دنیا میں بھی ذلیل ہے، غدار آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ فرمایا سنو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، آواز نہیں آیا، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کی قسم تھوڑا ساتھ دو، جھنگویو، صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ حافظ انعام الرحمن توجہ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہاتھ کھڑے کر کے، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، التائبون العابدون، جنگویوں تھک گئے ہو، التائبون العابدون
العابدون العامدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى صحابہ کعبہ کے رب کی قسم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون صحابہ جو میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ ہیں کون ہاتھ کھڑے کر کے نبوت کے گواہ امامت کے گواہ شریعت کے گواہ وضو کے گواہ نماز کے گواہ تراویح کے گواہ خوشیوں کے گواہ غمیوں کے گواہ رسول اللہ کی مسکراہٹ کے نبی کی مسکراہٹ کے نبی کے آنسوؤں کے نبی کے شیب ابی طالب میں وظیفوں کے بدر میں دعا کے حنین میں تذکروں کے فجر کے ساتھی نہیں بولا جھنگوی نہیں بولا فجر کے ساتھی ظہر کے ساتھی عصر کے ساتھی مغرب کے ساتھی عشاء کے ساتھی تہجد کے ساتھی فرضوں کے ساتھی تہجد کے ساتھی امی ساتھی ہے کہ نہیں تہجد کے ساتھی نفلوں کے ساتھی فرضوں کے ساتھی سخاوت کے ساتھی دیانت کے ساتھی امانت کے ساتھی کعبہ کے رب کی قسم ہے شجاعت کے ساتھی میرے محبوب کے یسر میں اسر میں تنگی میں خوشی میں بیماری میں خوشحالی میں تنگی میں گرمی میں سردی میں راتوں میں زور میں ہر مقام پہ ساتھی بچپن کے ساتھی جوانی کے ساتھی اللہ دیکھ کون ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا اللہ تو دیکھ کون اونچی نہیں بول رہا جوانی کے ساتھی بڑھاپے کے ساتھی کعبہ کے رب کی قسم ہے مزار کے بھی ساتھی ہے جنت کے بازار کے بھی ساتھی ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ جانسار صحابہ مولانا جمیل اجمل قرآن صاحب اللہ کی کبریائی کی قسم میرا جی چاہتا ہے وزنی بات احد پہاڑ سے بھی وزنی دم ہے سننے کا میرا جی چاہتا ہے سونے کے حروف سے کہہ دوں ابھی 45 منٹ ہو جائے گا ہمارا خطاب ختم ہو جائے گا توجہ مجھے کو ذرا اشارہ 2-4 منٹ پہلے کر دینا توجہ ہے میرا دل چاہتا ہے سونے کے حروف سے ہائے استاد محترم آزاد صاحب دعا دیجئے سونے کے حروف سے بڑا وزنی جملہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے لیکن توجہ میرے وال میرا دل چاہتا ہے سونے کے حروف سے ابھی سبحان اللہ جب میں ہاتھ کھڑا کروں گا تب کہنا ہے دونوں ہاتھ سونے کے حروف سے سورج کی ہر شعاع پہ ابو بکر لکھوں میری دلی تمنا ہے شبنم کے قطروں سے آسمان کے ہر ستارے پہ عمر لکھوں میری دلی چاہتا ہے اور سنو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روحانی اولاد ہیں ہم حلالی ہیں اے بول حلالی بولے
میرا جی چاہتا ہے قائد پنجاب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ میں جس چیز کی کمی اللہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے سورج کی ہر شعاع پہ ابو بکر لکھو، شبنم کے قطروں سے چاند ستاروں پہ عمر لکھو، محبت کے سیاہی سے قرب کی کتاب پہ ہر مومن کے ماتھے پہ حیا لکھوں عثمان کا، ہر مومن کے ماتھے پہ حیا عثمان لکھوں۔ میری دلی خواہش ہے، آواز ہے میری دلی خواہش ہے، نیلے آسمان پہ، نیلے آسمان پہ توجہ میں طرف کرے، نیلے آسمان پہ بڑا جملہ، نیلے آسمان پہ سرخ رنگ سے علی کا کردار لکھوں۔ میرے دل کی تمنا ہے استاد جی، میرے دل کی تمنا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں آخری جملہ قائد جنگ مولانا علامہ بدر نصیر صاحب، توجہ سٹیج پہ آ جائیں ماشاءاللہ آ جائیں، کوئی بات نہیں آ جائیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آخری جملہ، میں کائنات کے زمین کے درختوں کے ہر پتے پہ معاویہ 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 لکھوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سنو علماء جنگ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین اکابرین کی موجودگی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چودھری کاشف قدوس صاحب، آج عرش والا بھی کتنا خوش ہوگا کہ آپ کی محبت اور آپ کا سرمایہ دفاع صحابہ پہ لگ رہا ہے۔ پیغام سنو، اس روح زمین پہ جس نے نبی دو جہاں کی آل میں کسی ایک فرد کا، صحابہ میں کسی ایک شخصیت کا، حضور کے صحابہ میں نبی کی آل میں کسی ایک کے ایمان کا بھی منکر بنا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کتا ہے، وہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی پیدائش کے حلال ہونے پہ بھی شک ہے جو محمد کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کہ نہیں؟ شک ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ڈر گئے ہو نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو۔ اللہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے نبی کے ابو بکر سے لے کے، ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یا تک جتنے صحابہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سکون ہے۔ صحابہ میری ابتدا ہے، صحابہ میری انتہا ہے، صحابہ میرا مضمون ہے، صحابہ میرا سوال ہے، صحابہ میرا جواب ہے، صحابہ میرا سکون ہے، صحابہ میرا ذوق ہے، صحابہ میرا شوق ہے، صحابہ میرا ایمان ہے، صحابہ میرا عقیدہ ہے، صحابہ میری عقیدت ہے، صحابہ
میرا جینا ہے، صحابہ میرا مرنا ہے۔ کون صحابہ؟ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا نبی کے وفادار اس طرح تھے، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ صحابہ کے ساتھ یاری لگاؤ گے؟ صحابہ کے نوکر بنو گے؟ صحابہ کا ایک نوکر صحابہ کا، اور میرے بھائیوں عثمان ذی النورین کے پہلو میں قدموں میں سویا ہوا ہے، اور کہا کرتے تھے آزاد صاحب، علامہ صاحب کہا کرتے تھے خدمات علماء، خدمات علماء، کہتے تھے لوگوں احسان الہی صغیر کا زندگی کا ایک روزہ جو ملتان کی جیل میں 72 گھنٹے کا تھا، میرے رب نے وہی قبول کر لیا، احسان الہی کی مغفرت کے لیے وہ روزہ کافی ہے۔ یہ تھی صحابہ سے محبت، عقیدہ توحید سے محبت، قرآن سے محبت، رسول اللہ سے محبت، نبی کے یاروں سے محبت۔ اور کس وقت مجھے میرے محبوب کا ایک دیوانہ یاد آیا، قلم سے لکھتا ہے کون صحابہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ حضرات میں آخری بات کہتے ہوئے، آپ صحابہ کو نعرے تک، صحابہ کو آپ نعرہ مار کے جوش تک مانو گے یا عمل تک بھی مانو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی مجلس ہے، میرے آقا کی محفل میں ایک میرے نبی کا یار بیٹھا ہے، حضور نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر پوری مجلس میں دوبارہ اس صحابی کے چہرے پہ نگاہ نبوت نہیں ڈالی۔ سنو، وہ حیران و پریشان ہوا، یہ وہ چہرہ منور ہے جو مجلس میں میرے اوپر بار بار نگاہ کرتے تھے، آج ایک مرتبہ دیکھا، دوبارہ دیکھا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کیا غلطی ہوئی؟ کیا ہوا مجھ سے؟ مجلس ختم ہوئی، تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پہلے بار بار مجھے دیکھتے تھے، آج ایک بار دیکھا دوبارہ دیکھا ہی نہیں، آپ ناراض ہیں؟ کیسا منظر ہوگا جھنگویوں، تمہیں نے کبھی اللہ کے نبی کا ناراضگی کا سوچا ہی نہیں، نہ خوشیوں میں، نہ غمیوں میں، نہ حجامت میں، نہ لباس میں، نہ تجارت میں، نہ لین میں، نہ دین میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ نماز میں، نہ عقیدے میں، نہ عقیدت میں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں، عقیدے سنوریں گے، زندگی سنورے گی۔ بھائی ابو بکر عارف صاحب توجہ میں طرف کیجئے، مکہ سٹی سنٹر والے اس پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوشش اور محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے آقا بار بار کیوں نہ دیکھا، ایک بار دیکھا، امام کائنات نے فرمایا سنا دوں؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تم کو ہمارا آواز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آقا فرماتے ہیں یار آج تو نے میری شریعت کے خلاف کام کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے دیکھنا پسند نہیں کیا دوبارہ،
تو بتا تیرا میرا عمل حضور کے خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف ہو کہ حضور حوض کوثر پہ ہمیں دیکھیں گے؟ بولو تو صحیح، ادھر دیکھو ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں، بولو تو صحیح، حضور دیکھیں گے؟ بولو۔ کتنے ایسے کام ہیں جھنگویوں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہیں، چاہے وہ شیخ القرآن ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ مؤذن ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے گریباں میں سوچو، دیکھو ایک کام شریعت کے خلاف کر کے آیا، نبی پاک نے دیکھنا پسند نہیں کیا، پوری مجلس دیکھا ہی نہیں، عرض کیا آقا کیا ہوا؟ بتا دوں؟ بتا دوں؟ اور سنو، مزہ تو تب ہے شان صحابہ سنتے ہوئے اور اہل حدیث علماء کی خدمات سنتے ہوئے، عقیدے سنورے، زندگیاں سنورے، زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، اے میرے یار میرے بیلی، اب تجھے یار کہوں بیلی کہوں، تو نے کام بڑا غلط کیا، آقا حکم کیجئے۔ ادھر دیکھو، فرمایا تو نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونا مرد پر حرام ہے، میں نے دیکھنا پسند نہیں کیا، جس نے خلاف شرع کام کیا میں کیوں دیکھوں؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جنجوہ صاحب توجہ کیجئے، عبد المنان صاحب توجہ، محترم آزاد صاحب، اس صحابی رسول نے وہ انگوٹھی اتاری، جھنگویوں جیب میں نہیں ڈالی، منہ میں نہیں ڈالی، دور جنگل میں پھینک دی۔ کہنے والوں نے کہا اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا۔ صحابہ وہ صحابہ کہنے لگے جس کو نگاہ نبوت نے نفرت سے دیکھا، میں اس چیز کو اپنے گھر میں بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے، مجھ طالب علم کی حاضری قبول فرمائے۔ مولانا بدر نصیر سلفی صاحب کا حکم ہے کہ محترم آزاد صاحب بھی تشریف فرما، انہوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، اللہ سب کو خیریت سے لے جائے۔ حضرات جاتے جاتے سن لیں، کہے عروہ سقفی قریشان نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا۔ آزاد صاحب پر زمانے وچ ایسی، سنو جھنگویوں، پر زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں مل دی جی میں محمد یاراں نو